آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلة، چاند کے متعلق۔ قل، آپ کہہ دیں، یا مواقیت، وہ اوقات مقرر ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بیان، یہ کہ تاتو، تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشت سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی تو اس کی ہے، من اتقی، جو پرہیزگاری کرے، واتو، اور تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقو، اور تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، کامیابی حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں چاند کی حقیقت کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ مختلف امور کی ادائیگی کے لیے اور خاص طور پر حج کے لیے اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ عبادت ہی کو لے لیں، نماز کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو سال کا تعین کرنا ہوگا، روزہ کے لیے چاند کے اوقات کی ضرورت پڑے گی کہ اس کی ابتدا اور انتہا چاند کے نکلنے پر ہی منحصر ہے۔ اور پھر ارکان اسلام میں حج چوتھا رکن ہے، یہ بھی مقررہ مہینہ کے مقررہ ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اور اس کی عدت کے تعین کے لیے بھی چاند کا حساب ہی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک نظام دنیا میں سورج کی گردش کے حساب سے چلتا ہے، ایک چاند کی گردش کے حساب سے۔ سورج کی گردش والا سال شمسی سال کہلاتا ہے، مثلا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی وغیرہ، اور ایک قمری سال کہلاتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ۔ ہماری عبادات میں، شرعی معاملات میں سورج کی گردش کا اعتبار بھی ہے، چاند کی گردش کا اعتبار بھی ہے۔ ہمارے ہاں شریعت میں دنوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے، اوقات کا تعین سورج سے ہوتا ہے۔ ہم جب ایام طے کرتے ہیں، یہ شب برات ہے، یہ شب معراج ہے، یہ شب قدر ہے، یہ ایام بیض ہیں، یہ ایام حج ہیں، تو ایام جب طے کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عاشورہ ہے، ایام اور مہینے جب طے کرتے ہیں تو ان میں اعتبار ہوتا ہے چاند کا، لیکن جب اوقات طے کرتے ہیں تو ان میں اعتبار ہوتا ہے سورج کا۔ روزے کے دن کا تعین چاند سے کریں گے، یہ پہلا روزہ ہے، یہ 27واں روزہ ہے، یہ 29واں روزہ ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے، لیکن روزے کا وقت جو طے کریں گے تو اس کا تعلق سورج سے ہے۔ طلوع فجر، غروب آفتاب، طلوع فجر سورج کے طلوع سے پہلے ہوگی اور غروب آفتاب سورج کا غروب ہے۔ ہمارے روزے کے دورانی کا تعین بھی سورج کی گردش سے ہے۔ آج کے ایام کا بھی یہی حال ہے، آج کے ایام طے کریں گے چاند سے۔ آج یوم الترویہ ہے، آج یوم الحج ہے، آج یوم الاضحیٰ ہے، لیکن آج کے اوقات اور اعمال کا تعین سورج سے ہے۔ رمی کس وقت کرنی ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات سے کب آنا ہے، ہم نمازوں کے اوقات بھی سورج کی گردش سے طے کرتے ہیں۔ فجر کس وقت ہے، ظہر کا وقت کس وقت ہے، عصر کس وقت ہے، مغرب کس وقت ہے، عشاء کس وقت ہے، ساری نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کی گردش سے ہے۔ سورج کے آگے آگے، سورج کے پیچھے پیچھے سورج کا دورانیہ بڑھ جائے گا تو نمازوں میں وقفہ زیادہ ہو جائے گا، سورج کا دورانیہ کم ہوگا تو نمازوں میں وقفہ کم ہو جائے گا۔
الغرض ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہم سورج کی گردش کو نہیں مانتے، ہم تو روزمرہ اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارے اعمال اور اوقات سورج کی گردش کے حساب سے چلتے ہیں، اور ایام اور مہینے چاند کی گردش کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ البتہ چاند کا مہینہ چھوٹا ہے، سورج کے مہینے سے 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، یعنی ایام کا تعلق چاند سے کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ چاند کا مہینہ ہر 3 سال کے بعد سورج کا مہینہ بدل لیتا ہے، پیچھے آتا رہتا ہے، اور سورج کے 33 سال میں چاند کا مہینہ چاروں موسموں میں، جہاں 4 موسم ہوتے ہیں، گردش پوری کر لیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان بالغ ہونے کے بعد طبی عمر کو پہنچنے تک، یعنی اس کو 30-35 سال مل جائیں، تو وہ سال کے ہر موسم کے روزے رکھ لیتا ہے۔ ٹھنڈے روزے بھی مل جاتے ہیں، گرم روزے بھی مل جاتے ہیں، لمبے روزے بھی مل جاتے ہیں، درمیانے بھی مل جاتے ہیں، چھوٹے روزے بھی مل جاتے ہیں۔ گویا پورا سال روزے رکھے ہیں اس نے۔ فقہا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں جب ہم حساب کرتے ہیں تو چاند کے حساب سے کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ میں سال کب مکمل ہوگا، کب زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حساب چاند کے مہینوں کے حساب سے کرنا چاہیے۔ شرعاً یہ ضروری ہے، ورنہ 33 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی۔ اور کوئی آدمی سالانہ زکوٰۃ جنوری فروری کے حساب سے دیتا ہے تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، کیونکہ یہ سورج کے سال 33 ہوں گے اور وہ چاند کے سال 34 ہوں گے۔ بہرحال تقویم کیلنڈر ایک قومی، سماجی اور انسانی ضرورت ہے۔ تاریخ محفوظ رکھنے کے لیے، واقعات مرتب کرنے کے لیے، لائحہ عمل طے کرنے کے لیے، بیشتر دینی شرعی مسائل کا لزوم معلوم کرنے کے لیے، اور زندگی سے جڑی ہر یاد کو دوام بخشنے کے لیے تقویم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ تقویم انسان کے لیے ضبط اوقات کا ایک ناگزیر پیمانہ اور منصوبہ بندی کا اہم ترین معیار ہے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے انسان ایام و سال کو یاد رکھنے کا ضرورت مند رہا ہے، اور آج بھی ہے۔ اس تقویم کی بنیاد منشاء الہی کے عین مطابق چاند پر ہے، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے سن و سال کی تعیین کا ذریعہ قرار دیا ہے، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 5 پر ارشاد الہی ہے: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشنی، چاند کو اجالے، چاندنی کے لیے بنایا ہے، اور چاند کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں تاکہ اس کے ذریعے تم سالوں کی تعداد اور حساب کتاب معلوم کر سکو۔ اسی ہجری کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں یہی فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنائے ہیں، اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس آیت سے اور پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ سال کے 12 ماہ اور ہر ماہ کے آغاز تاریخ کا پتہ چلانے کا ربانی ذریعہ چاند ہلال ہے۔ تمام شرعی امور مثلا رمضان، حج، یوم عرفہ، ایام تشریق اور ایام بید چاند ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ غرض اس ہجری، قمری اور اسلامی تقویم کی بنیاد اسی فطری قدرتی نظام پر قائم ہے، جس کے واضح اشارے قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ عہد فاروقی تک سرکاری مراسلات میں صحیح اور مکمل تاریخ اندراج لازمی نہ سمجھا جاتا تھا، جسے ایک طرح کی دفتری خامی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس خامی کا علاج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلا کر دیا۔ سنہ ہجری کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کے متعلق علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں لکھتے ہیں: 21 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تاریخ پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: یہ کیوں کر معلوم ہو کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ اسی وقت مجلس شورا طلب کی گئی اور ہجری تقویم کے مختلف پہلو زیر بحث آئے، جن میں سے ایک بنیادی پہلو یہ بھی تھا کہ کون سے واقعے سے اس سن کا آغاز ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت نبوی کی رائے دی۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 ربیع الاول کو ہجرت فرمائی تھی، چونکہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لہذا 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر شروع سال سے سن ہجری قائم کیا گیا۔ اس رائے سن کا آغاز یکم محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 1 ہجری مطابق 16 جولائی 622 سے ہوا۔ یہ سن فطری اور حقیقی ہے۔ ہجری تقویم دنیا کے رائے سنین تقویموں میں ایک بہت ہی معروف مشہور تقویم ہے۔ اس کا نقطہ آغاز دنیا کی عظیم ہستی اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اہم ترین سفر ہجرت ہے، جو حکم الہی کی تعمیل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت کا درخشاں عنوان تاریخ انسانی کا قابل ذکر باب ہے۔ بلکہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ کفر ایمان کی کشمکش، حق و باطل کی آویزش،
اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد میں ہجرت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہجرت ایک اہم ترین عبادت انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت، دعوت دین کی شاہراہ اور کامیابی ظفر مندی کی دلیل ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تقویم کے لیے ہجرت کا انتخاب کیوں کیا، جو بظاہر درماندگی، شکست، مجبوری میں کیا گیا اقدام ہے۔ انہوں نے دیگر قوموں کی طرح فتح و ظفر کو مبدع تاریخ کیوں نہیں بنایا؟ اس سلسلے میں ایک معروف اسلامی اسکالر رقم تراز ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم اسلامی تاریخ کی جدوجہد میں واقع ہجرت بظاہر تو ایک ناخوشگوار واقعہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ اسلامی انقلاب کی طرف ایک اہم ترین پیش رفت ہے۔ مسلمانوں نے اسی لیے اپنی تقویم کو کسی شخصیت، خاندان یا قوم کی طرف نسبت دینے کی بجائے ایک نظریے کی جدوجہد کی مخصوص مرحلے سے نسبت دی ہے۔ مسلمانوں کا سنہ ہجری ہے جو ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر دفعہ جب مسلمان اپنے سال نو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ عظیم ترین اسلامی تاریخ کی بھرپور جدوجہد کے لیے ایک ایسے مرحلے کی یاد تازہ کرتے ہیں جب وہ قسم پرسی، جبر و تشدد کے ماحول سے نکل کر ایک اسلامی ریاست قیام کے مرحلے میں قدم رکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہجرت کی تاریخ نئے سال کی یکم تاریخ کے ساتھ اس طرح منطبق ہو گئی کہ ہجرت ہی مسلمانوں کے لیے سال نو کا موضوع بن کر رہ گئی ہے۔ بلا شبہ ہجرت مدینہ کا واقعہ اپنی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے فتح مکہ سے کسی صورت کم نہیں ہے، بلکہ شاید کچھ زائد ہی ہے۔ جس روز ہجرت کر کے مکہ چھوڑا جا رہا تھا، اس روز تاریخ کے ایوان میں مکہ کی فتح کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا اسلام اور مسلمانوں سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس کی ترویج اشاعت کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلم حکمرانوں نے اس سورین انتخاب کے طور پر استعمال کی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، اس کے بعد کے زمانوں میں خود ہماری بے شعوری، لاپرواہی، تساہل کے سبب اس کی وہ حیثیت باقی نہ رہ سکی جو قرون اولیٰ میں اسے حاصل تھی۔ نیز امت کی سعادت و خلافت سے محرومی، سیاسی تعلیمی زوال بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، کیونکہ جب کوئی قوم کسی خطے میں غلبہ پاتی ہے تو وہاں کے باشندوں پر اپنی تہذیبی، معاشرتی، بلکہ ہر طرح کے اثرات چھوڑتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تقویم ہجری کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں اس تقویم کو مد نظر رکھیں۔ اگرچہ دوسری تقویمات، تاریخوں، کیلنڈروں کا استعمال گناہ نہیں ہے، شرع اس کے اختیار کرنے میں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن شمسی تقویم کا ایسا استعمال کہ ہم اسلامی تقویم کو بالکل یہ بھلا بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلامی تقویم ہجری کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم قمری تاریخ کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر دوسری تقویم کے مقابلے میں استعمال کریں۔ خدا نخواستہ اور سب مسلمان اسلامی تقویم ہجری کو چھوڑ بیٹھیں اور بھلا دیں تو سب کے سب اللہ کے یہاں مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اسلام کی بہت ساری عبادات کا تعلق ربط اسی تقویم کے ساتھ ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں، البتہ چونکہ احکام شرعی کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ پس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل اخذن ہے۔ اس لیے علماء امت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ تقویم چاند کے حساب سے رکھیں۔ اگر مسلمان اس حساب کو ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بے شک سورج کی تقویم بھی رکھیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، مگر چاند کے حساب کو بھی ضرور اپنے روزمرہ کے امور میں جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چاند کے حساب سے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا راز خوف خدا ہی میں مضمر ہے۔ خدا سے ڈر کر اس کے مقرر کیے ہوئے آئین حیات کے اعتبار ہی سے دین دنیا میں کامیابی کمرانی حاصل ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے دینی تشخص ورثے کی حفاظت کا اہتمام کرنے اور اس جانب خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔